أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے مواقع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ انسان کا سب سے پہلے سامنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس عرش کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے اور میری ناراضگی سے سبقت لے گئی۔ ہر شخص کے لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انتہائی بدنصیب آدمی ہو، محروم آدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور بھاگ جائے تو یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سامنے کھڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا فوت ہوتے وقت کہ امی جان یہ بتائیں کہ اگر کل قیامت کے دن میرا جو حساب و کتاب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کر دے، میری ماں کے سپرد کر دے، تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں بھیج دوں گی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کر دیا۔ وہ کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، اگر بات ایسے ہے تو پھر کعبہ کے رب کی قسم پھر میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ماں کی جو اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ محبت اور شفقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور شفقت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ کے میدان میں ایک قیدی خاتون، اس کا شیر خوار دودھ پیتا ہوا بچہ جنگ میں گم ہو گیا جنگ کے اندر۔ وہ اپنے بچے کے لیے بڑی بےتاب تھی۔ جہاں پر قیدیوں کو رکھا گیا تھا مختلف خیموں میں، وہ پورے میدان کے اندر بھاگ رہی تھی، کبھی کسی خیمے میں جاتی، کبھی کسی خیمے میں جاتی، جس کا بھی بچہ اسے ملتا اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی، بڑی بےتاب تھی اپنے بچے کے لیے، حالانکہ کافر تھی، مشرک تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن ماں کی ممتا اور ماں کی محبت، وہ اپنے بچے کے لیے بڑی بےتاب تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے اور جس میں میری نصیحت
صحابہ کرام کے لیے مؤثر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام ایک بات تو بتاؤ کہ جو خاتون ہے کافر مشرک جس کا بچہ میدان جنگ میں گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہ وہ پیچھے لشکر والے اس کو واپس لے گئے، اسے قیدی بنا لیا گیا، یا کہ وہ بھی قیدی بچوں کے اندر تھا، یہ معلوم نہیں۔ یہ بتاؤ کہ اگر اس کا بچہ اسے مل جائے، ہر طرح طارحۃ ورثھا فی النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو اپنے بیٹے کو اٹھا کر یہ آگ کے اندر پھینک دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ لا تستطيع ان تطرحه في النار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاقت ہی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دل ہی نہیں دیا کہ اپنے ہی بچے کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہے۔ کوئی بندہ بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کر کے آ جائے، بڑے سے بڑا گناہ، اور صرف آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، بلکہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو پردہ رکھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی رکھے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو الگ لے کر جائے گا، پوری انسانیت سے الگ کر لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یا فرشتوں کو کہے گا کہ اِعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، ایسے کرو کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کا رجسٹر اس کے اوپر پیش کرو۔ وہ پیش کیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ، اقرار کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس گناہ کا ارتکاب بھی کیا تھا، اس کا بھی کیا تھا، اور حدیث کے اندر ہے کہ وہ کانپ رہا ہوگا بڑے گناہوں سے، گھبراہٹ اور خوف کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے گناہ پیش نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہیں گے کہ اے میرے بندے، ان گناہوں کا ارتکاب تو نے دنیا کے اندر کیا تھا، لیکن میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا تھا، دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا اور آج بھی میں پردہ رکھتا ہوں۔ میں نے تیرے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہے اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رحمت کا سوال کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ بندہ تمنا کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے ابھی کچھ گناہ رہتے ہیں، جن گناہوں کا میں نے ارتکاب کیا تھا مجھ پہ پیش نہیں کیے گئے، میرے وہ گناہ بھی پیش کیے جائیں اور ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کتنی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے اسے حاصل کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ کسی گناہ کا، کسی نیک کام کا، صالح عمل کا، اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے
کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام کر نہیں سکتا، اس کا ارادہ ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جا نہیں سکتا، ارادہ ہے کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں لیکن جا نہیں سکتا، اور بہت سارے نیک کام ہیں جن کا ارادہ کرتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے بھی یہ بھی نیکی لکھ دو، اس نے نیک کام کا ارادہ تو کیا ہے، کر نہیں سکا، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی نیکی لکھ دو۔ لیکن ایک شخص نیک کام کا ارادہ کرے، پھر اسے کوشش کرنے کے بعد اس کام کو کر بھی لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں کم از کم 10 نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ 700 نیکیاں تک لکھ دو۔ اتنا بڑا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے اگر بندے کے اندر اخلاص ہو۔ جس قدر اخلاص بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کا ایک دانہ ہے، خود بھی اس کا ضرورت مند ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُ اللَّهُ بِيَدِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے دانے کو اپنی داہنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے تم میں سے کوئی آدمی اپنے جانور کے بچے کو، گائے کے بچے کو، بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو یا گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، بڑا خیال کرتا ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پالتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا، وہ کھجور کا دانہ ایک نہیں ہوگا، اتنا بڑا ڈھیر ہوگا جتنا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اسے نیکیوں کے میزان کے اندر تولا جائے گا۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہو اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جس طرح بارش برستی ہے، موسلادھار بارش، اور اس بارش سے ہر شخص مستفید ہوتا ہے، کوئی اس میں نہا رہا ہے، کوئی اپنی کھیتی کو سیراب کر رہا ہے، جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں، پرندے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور اس بارش سے مستفید ہوں۔ میرے ذہن میں آ گیا ایک خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لائے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خواب سننے اور میرے خواب کی تعبیر بتلا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کرو، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خواب بہت اچھا تھا، اس لیے وہ بڑا بےتاب تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب پیش کروں۔ بعض خواب دیکھ کر بندہ خوش ہو جاتا ہے، بعض خواب دیکھ کر بندہ ڈر جاتا ہے، خواب میں ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب کے اندر ایک بادل دیکھا، بادل، پھر میں نے دیکھا کہ اس بادل سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور جو بارش تھی اس کے اندر جو قطرات تھے وہ پانی کے نہیں تھے، وہ بادل بارش برسانے لگا، شہد کی اور گھی کی، اصلی گھی کی، دیسی گھی کی، جو بالکل ایک خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے دودھ کا۔ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ لبنا خالصا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے اور آپ کے سامنے 2 یا 3 پیالے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا تھا، اور جو گھی ہے اس کا مکھن، وہ دودھ کا بھی ایک خلاصہ ہوتا ہے، اس مکھن کو جب پگھلایا جاتا ہے تو پھر اس میں سے گھی نکلتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ بادل بارش برساتا ہے، اس میں پانی کے قطرات ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس بادل کو دیکھا کہ وہ بارش برسا رہا تھا گھی کی اور شہد کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، اچانک اسی دوران اوپر سے ایک رسی لٹکائی گئی، ایک بڑی مضبوط رسی اوپر سے لٹکی، آسمان سے زمین پر آ گئی۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اس رسی کے ذریعے آپ اوپر چلے گئے، آسمانوں پہ چلے گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک اور شخص آیا، اس نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک اور صحابی آئے، انہوں نے اس رسی کو پکڑا، اوپر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن رسی ٹوٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ رسی پھر جڑ گئی اور پھر وہ بھی شخص اس رسی کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جائیں، میں نے بھی اس کی تعبیر سوچی ہے خواب سن کر، آج اس خواب کی تعبیر مجھے بتلانے ہیں کہ میں صحیح بتلاتا ہوں یا غلط بتلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بتلا دیں۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی نے جو خواب کے اندر ایک بادل دیکھا ہے، اس بادل سے مراد اسلام ہے، وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے دین قرار دیا ہے، اس بادل سے مراد اسلام ہے۔ اور پھر اس بادل نے جو بارش برسائی گھی کی اور شہد کی، شہد میٹھا ہوتا ہے، گھی بھی بڑا فائدہ دیتا ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ قرآن کی حلاوت اور مٹھاس مراد ہے اس سے۔ اور قرآن مجید یہ اصل ہے، نہ اس میں رد و بدل ہو سکتے اور نہ ہی اس میں رد و بدل ہو۔ اور پھر جو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک رسی آسمان سے زمین پر لٹکائی گئی، اس رسی سے مراد حق ہے، اس رسی سے مراد کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ اس حق پہ ڈٹے رہے، اس حق کی تبلیغ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس حق کی تبلیغ کرتے کرتے اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی آئے گا، آپ کا جانشین، وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، اسی حق کی تبلیغ کرے گا، پھر وہ بھی اس رسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، وہ بھی آپ کا جانشین ہوگا، آپ کا خلیفہ ہوگا، وہ بھی اس رسی کے ذریعے وہ بھی اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ پھر ایک اور آپ کا صحابی آئے گا، وہ بھی جانا چاہے گا، اس حق کی تبلیغ کرے گا، لیکن اس کے دور کے اندر کو فتنے آ جائیں گے، فتنوں کا شکار ہوگا، جس کی وجہ سے یہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ بالآخر وہ بھی حق کے اوپر قائم ہوگا، رسی جڑ جائے گی اور وہ بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا مجھے بتلا دیں، اصحابۃ ام اخطأت، کہ میں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتائی ہے یا کہ غلط بتائی ہے۔
قسم کا بھی کہا. انہوں نے کہا کہ میں قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتلایا کہ میں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتلائی ہے یا غلط بتلائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. ہاں آپ نے فرمایا کہ اصبت بعضا واخطأت بعضا. پہلے آپ نے فرمایا کہ اصبت بعضا، آپ نے اس خواب کے بعد حصوں کی تعبیر صحیح بتائی ہے. معلوم ہوا کہ زیادہ تر کی تعبیر صحیح تھی، لیکن کچھ آپ کو غلطی بھی لگی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلطی بتلائی نہیں، وہ امت کی علماء کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ کوشش کرتے رہیں کہ اس کوشش کا اجتہاد کا انہیں اجر و ثواب ملے. اب بڑے بڑے محدثین سر جوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو لے کر بیٹھ گئے کہ جو اس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی کہاں پہ ہوئی. انہوں نے بڑا اجتہاد کیا، بڑی محنت اور کوشش کی. بعض محدثین نے کہا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس بارش سے مراد قرآن ہے. وہ جو بارش برسا رہا تھا، بادل گھی اور شہد سے مراد اللہ کا قرآن ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں ان کو غلطی لگی، قرآن نہیں، قرآن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دو چیزیں تھیں. تو لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعد نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد علم ہے اور عمل ہے. علم اور عمل ہوگا تو پھر بات بنے گی. اگر علم ہو عمل نہ ہو تو علم کسی کام کا نہیں ہے، وبال جان مر جاتا ہے. ایک بندے کے پاس عمل ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، علم کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو اس سے مراد عمل ہے اور علم ہے. بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ لگا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی اصلاح کرنے والے. تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ دین رحمت ہے. اسلام ہمارے لیے دین رحمت ہے، اور یہ رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے. رمضان مبارک میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں نازل کیا ہے. اور قرآن مجید یقیناً یہ باعث ہدایت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو سننا یہ بھی باعث رحمت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی باعث رحمت ہے. ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، تاکہ تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. قرآن مجید کو کوئی بھی سن لے، چاہے کوئی کافر ہوتا، اگر توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا، اس پہ غور و فکر کرتا، تو یہ قرآن اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا. آنن فانن کوئی دیر نہیں لگتی تھی. جناب جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم ابن عدی کے بیٹے تھے. مطعم ابن عدی یہ سرداران قریش میں سے ایک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جب شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تو اس محاصرے سے نکالنے والا مطعم ابن عدی تھا. اس نے یہ معاہدہ کروایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اس سے نکالا جائے، معاشی بائیکاٹ کو ختم کیا جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنے چچے کی وفات کے بعد طائف میں چلے گئے تھے، مکہ چھوڑ کر دوبارہ واپس بلانے والا جبیر ابن مطعم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس نے آپ کو پناہ دی، فرمایا کہ آپ واپس آ جائیں امن کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے یہاں پر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ 8 بیٹے ہیں، وہ تلواریں لے کر آپ کی حفاظت میں کھڑے ہوئے، حالانکہ کافر تھا، مشرک تھا۔ اس کا بیٹا جبیر ابن مطعم اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر لڑی گئی اور مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 یا اس کے قریب قید کر لیے گئے، ان قیدیوں میں بڑے بڑے سردار تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچے کو تو ہم ویسے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اس سے ہم فدیہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بے شک میرا چچا ہے لیکن فدیے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد بھی اس کے اندر ان قیدیوں میں شامل، سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند، جس کے فدیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا تھا، جو ہار شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہنایا۔ جب وہ ہار اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، فدیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر پہچان گئے اور آپ کو آپ کی بیوی یاد آ گئی۔ فرمایا کہ یہ تو وہ ہار ہے جو میری بیوی نے میری بیٹی کو شادی کے موقع پر پہنایا۔ بڑے بڑے سردار قیدی تھے، مکہ والوں نے جبیر ابن مطعم کو بھیجا سفارشی بنا کر، انہوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے، ہمیں یقین ہے، جا کر سفارش کریں، جو ہمارے مارے گئے جو قیدی ہیں ان کو قتل نہ کریں، ان سے فدیہ نہ لیں، ان کو واپس بھیجیں۔ تو جناب جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے مدینہ میں آئے۔ جب مدینہ کے اندر پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، جناب بلال اذان دے رہے تھے، وہ بھی آ کر مسجد کا پیر سین ہوتا تھا، اس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نیت اور ارادے سے آئے تھے، اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نہیں، سفارش کے ارادے سے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن اس دن پیغمبر علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں وہ چھوٹی سورت نہیں پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یا قل هو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الناس، یا والتین والزیتون۔ حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جو علماء کرام محدثین انہوں نے اس سے بھی حکمت نکالی، فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے پیغمبر نے لمبی سورت پڑھی، سورہ الطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، سورۃ فاتحہ کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبیر ابن مطعم کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سنانا چاہتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے الگ تھلگ مسجد نبوی کے سیر میں، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے، اب خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان دنیا کے لوگوں کو بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے؟ ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یا کہ یہ خود ہی ایک دوسرے کو پیدا کرنے والے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی توجہ کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ میرا دل سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا، محسوس ہوتا تھا کہ میں ابھی اڑ جاؤں گا۔ وَذَلِكَ أَكْبَرُ ایمان وقع فی قلبی، یہ پہلی ایمان کی ایک رمق تھی جو میرے دل کے اندر بیدار ہوئی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کلمہ شہادت پڑھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے کہا کہ آیا تو تھا میں سفارشی بن کر، لیکن اب میں سفارش نہیں کروں گا، اب آپ فیصلہ کریں، آپ کا کام اور آپ کا فیصلہ، یہ مکہ والے جانے اور آپ جانیں۔
بس مجھے اپنا غلام بنا لے، اسلام قبول کر لی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ دن رات یہ رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں رمضان مبارک کے اندر کس قدر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم اس کو سنیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، غور کریں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے، شرط یہ کہ ایمان کی حالت میں اور اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اس انسان کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، تھوڑا کر لے، زیادہ کر لے، ایمان کی حالت میں اور رب سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس انسان کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دے۔ رمضان میں کس قدر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے بڑی بڑی 8 چیزیں بیان فرمائی۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ اور جنت کے دروازے 8 دروازے، ایک دروازہ نہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو۔ ظاہر بات ہے داخل عمل کے ذریعے ہوں گے، رمضان کے روزے رکھ کر ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چوکھٹ ہے، ایک چوکھٹ سے لے کر دوسری چوکھٹ تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، فرمایا کہ وہ بعض روایات کے مطابق 100 میل کے برابر ہے۔ اتنے بڑے بڑے جنت کے دروازے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی بندہ دعا کرے، جیز دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا کہ مظلوم کی دعا، باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، نیکی تقوی کی دعا کیا کریں۔ تیسرا فرمایا کہ روزے دار کی دعا، حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کرے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ، جو روزے دار ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے اسے موقع دیا جاتا ہے کہ دعا کر لو۔ جو بھی دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کی دعا۔ اللہ اکبر، اس موقع پر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص افطاری کا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کون سی دعائیں؟ اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اللہ کی مغفرت کا سوال کریں، جہنم سے آزادی کا سوال کریں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو افطاری کا وقت ہے اللہ وَلِلَّهِ وَتَقَى، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ان فطر، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص
جو رمضان کو پا لینے کے باوجود اپنی زندگی میں رمضان کو پا لینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس لیے جو افطاری کا وقت ہے اس میں دعا کریں، گپ شپ میں نہ لگائیں، فضول نہ بیٹھیں، موبائل بہت بڑا فطرہ ہے وہ نہ کھول کر بیٹھیں۔ افطاری کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہماری عورتیں خاص طور پر اس موقع پر انہیں محروم رکھا جاتا ہے جب وہ خود محروم ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ چند منٹ چند لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ یہ جو افطاری والے لمحات ہیں بڑے قیمتی لمحات ہیں، پھر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس میں عورتیں بھی کیونکہ وہ زیادہ تر کچن پہ ہوتی ہیں، باورچی خانے میں سموسے بنا رہی ہیں، پکوڑے بنا رہی ہیں، افطاری کی تیاری کر رہی ہیں۔ خیر یہ بھی بہت بڑا عظیم کام ہے، روزے داروں کی افطاری کروانا، ان کی خدمت کرنا، لیکن وہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے۔ اور کیا ہی یہ خوبصورت ایک گلدستہ ہوگا کہ افطاری لگی ہو اور دسترخوان پہ باپ بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، بیوی بھی ہو، سارے گھر کے افراد بیٹھ کر، چھوٹے بچے بھی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ افطاری کے وقت دعا کیا کریں، اور بالخصوص یہ دعا اللہم آتک رقابنا من النار، کہ یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم آتک اولاد رقابنا من النار، یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمارے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ تبارک، لیکن دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں ہماری مرکزی دعا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ہونی چاہیے۔ اللہ کی یہ دو چیزیں، بلکہ میں آپ کو ذہن میں آیا ایک اور چیز بھی، اللہ مستر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا۔ بڑی عظیم دعا ہے، سنن نبی داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں دعا رکھی ہے، لیکن اس کے 2 جملے کم از کم یہ یاد کر لیں، اللہ مستر عوراتی وآمن رواتی، کہ یا اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا، میرے اندر بڑے عیب ہیں، اس دنیا میں بھی پردے ڈالے رکھنا اور کل قیامت کے دن بھی میرے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا۔ وآمن رواتنا، اور جہاں بھی کوئی خوف ہو، گھبراہٹ ہو، میدان محشر کی گھبراہٹ ہو، خوف ہو، مجھے اس خوف سے، بے چینی سے محفوظ رکھنا، اور اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ افطاری کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ آخری بات کر کے مجھے وہ حدیث بڑی اچھی لگی، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آئے۔ دیہاتی لوگ سوال کرنے میں بڑے بے لوث ہوتے ہیں، کوئی جھجک شرماہٹ ان کے اندر نہیں ہوتی، جو دل میں آتا ہے سوال کر جاتے ہیں۔ لیکن شہری لوگ وہ تھوڑا سا شرماتے ہیں کہ یہ سوال کروں یا نہ کروں۔ صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی سے سوال کریں یا نہ کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ سوال کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگوں کا انتظار کرتے، کوئی دیہات سے کوئی بدو آئے، اللہ کے پیغمبر سے سوال کرے، ہماری خدمت، ہماری قسمت جاگ اٹھے۔ اور پھر بڑی توجہ کے ساتھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کام کر کے اس دیہاتی آدمی کے سوال کو سنتے تھے کہ اس نے سوال کیا کیا ہے، پھر توجہ دیتے تھے اللہ کے پیغمبر کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے، اس سوال کو، جواب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی آدمی ہوں، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، میری زبان موٹی ہو چکی ہے، میں قرآن مجید زیادہ یاد نہیں کر سکتا، کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے قرآن مجید یاد نہیں ہوتا۔ بڑی عمر میں لوگ یاد نہیں کر سکتے، بلکہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے بساؤ کا۔ آپ ایسے کریں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا آسان سا ہو، مشکل نہ ہو، بعض دعائیں ہیں تو بڑی عظیم لیکن مشکل ہیں، کوئی آسان سا عمل بتا دیں، میں قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ پر وہ وظیفہ، وہ ذکر پڑھتا رہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں، اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ایک بندہ پڑھ لے زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک یہ سارا خلاص نیکیوں سے بھر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ پڑھا کرو 5 کلمات بڑے آسان سے، آپ سب کو آتے ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نے سن لیے ہیں، ایک مہربانی فرمائے کہ میں ان کلمات کو دہراتا ہوں، آپ مجھ سے سن لیں کہ مجھے یاد ہوئے یا کہ یاد نہیں ہوئے، جذبہ آپ ان کے اندر دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سنائیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس طرح کھولا، حدیث میں آتا ہے ان ساری انگلیوں کو کھول لیا، اس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنی انگلی کو بند کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یاد ہو گئے ہیں مجھے، لیکن اگلی بات اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے لیے بھی بتائیں جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ مانگا کرو، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مانگو فلاں چیز، رزق کا بھی کہا، لیکن سب سے آخر فرمایا کہ تمہیں بھی 5 کلمات بتلاتا ہوں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا کرو۔ فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دو۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دو، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ اپنا رحم و کرم فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، دنیا کے فتنوں سے بچا لے، دنیا کے مصائب سے بچا لے، ان موذی بیماریوں سے بچا لے، کل قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، یا اللہ مجھے کل قیامت کے دن اپنے عذابوں سے بچا لے، اس دنیا میں ہر قسم کی آزمائش سے بچا لے، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ وعافنی، یا اللہ مجھے بچا لے، واہدنی، اور مجھے ہدایت پہ چلائے رکھے۔ دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں، بڑی ٹھوکریں ہیں، ہمیشہ مجھے ہدایت پہ چلائے رکھنا۔ وارزقنی، آخر میں کہ یا اللہ مجھے رزق بھی عطا کر دے، مجھے کسی کی محتاجگی نہ ہو، مجھے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یہ مہینہ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی راہ میں دن رات بسر رہی ہیں، دن برس رہی ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، رات کے لمحات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروائیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے، بلکہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر کے راہی، اقبل، توجہ کر، آگے آ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر کے خزانوں کو لوٹ لیں، خیر کے خزانوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ اور اسی طرح فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اے شر کے متلاشی، گناہ کرنے والے، اب تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب تو گناہوں سے باز آئے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی. حدیث میں آتا ہے کہ کان اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے. حتیٰ کہ حاتم تائی کی بیٹی وہ بھی پکار اٹھی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ میرا باپ جتنا سخی ہے ایسا سخی نہ کبھی کوئی آیا ہوگا نہ آئے گا، لیکن جب میں نے اللہ کے پیغمبر کی سخاوت دیکھی تو مجھے پھر پتا چلا کہ میرے باپ کی سخاوت اور اللہ کے نبی کی سخاوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے اور مجھے اس کا مالک بنا دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تم مالک ہو، فرمایا کہ 3 دن کے آنے سے پہلے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں. ہاں اگر میں کو قرضہ دینا ہے تو اس کے لیے غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، یہ نیا مسلمان ہوا تھا. اور تھا بھی کون؟ صفوان بن امیہ جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، اس کا بیٹا اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے دیے مال غنیمت میں سے یا مال فے میں سے. اس نے کہا کچھ مجھے اور بھی چاہیے. نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے 100 اور دے دیے، 100 اور دے دیے. سب کچھ اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ ایک جھاڑی میں اٹک گئی. آپ نے فرمایا میرے پاس یہ چادر بچی ہے، یہ تو واپس کر دو. آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں کھڑا ہوں، اس وادی میں جو کانٹے دار تم نے یہ جنگلی کیکر دیکھے ہیں، فرمایا کہ کیکر کے اس وادی کے اندر جو کیکر ہے ان کے کانٹوں کے برابر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اونٹ ہوتے، وہاں پہ اونٹ تقسیم کر رہے تھے، فرمایا کہ اونٹ ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا. اس قدر آپ سخی تھے. لیکن حدیث میں آتے ہیں کہ رمضان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی، اور پھر جب رمضان کو رات شروع ہوتی پھر آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی. اس لیے میرے بھائیوں اس میں جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں ضرور مال خرچ کریں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بعض علماء کرام کہتے ہیں بے شک آپ کی وسعت 5 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے، یہ جو 5 کام ہے یہ روزانہ کریں. روزہ بھی رکھیں، رات کو قیام اللیل بھی کریں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، دعا بھی کریں، دعا کے لیے بھی وقت نکالیں، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں. روزانہ کی بنیاد پر چاہے 10 روپے کیوں نہ خرچ کریں. تو یہ ایک بڑا موقع ہے. مسجد میں بندہ آئے اور محروم ہو جائے تو جاتے ہوئے اپنی اس مسجد کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری مسجد ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ آپ نے تعاون کر کے جانا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں 7 بار ہی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا تو اس طرح کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار تھا، ابھی 4-5 دن میں بخار سے اٹھا ہوں. پہلے میں نے ارادہ کیا کہ چلو عبادت کر لیتا ہوں، لیکن پھر دل میں آیا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، ساتھ کے بعد جانا ہوتا ہے، تو آپ کی محبت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا. اور انشاءاللہ یہی محبت ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی جنت کے اندر اکٹھے کر دے گی. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق.